رمضان المبارک میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو یادگار کے طور پر ہیں اور مسلمانوں کو تقویت پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو اکساتے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کہ بندہ رمضان مبارک میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بڑے سے بڑے کام کو کر گزرتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہے۔ کفار اور کافر جو ہے اپنی کارستانیاں اور اپنی سازشیں اور اپنی منصوبہ بندیوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، لیکن کافر کا اور کفار کا وہ زخم مندمل نہیں ہوا تھا، اور وہ ابھی ان کے پھٹ جو ہے وہ سوکھے نہیں تھے، ان کے وہ زخم ابھی وہ صحیح نہیں ہوئے تھے، جو کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں ان کے ساتھ ہوا تھا، نہیں غزوہ بدر میں ان کے ساتھ ہوا۔ بہرحال ان سازشوں کے پیچھے ان کی یہ کارستانیاں نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا سانحہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ بات تھی کہ کافر کی یہ سازش تھی کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، حضور مدینہ چلے گئے، ہو نہ ہو وہاں ایک بڑی طاقت بن جائیں، ایک پاور بن جائے، ایک ریاست بن جائیں، اور پھر یہ ہمارے خلاف بھرپور قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ یہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کر دے، ہو نہ ہو ان کے خلاف کوئی سازش کی جائے، منصوبہ بندی کی جائے۔ بہرحال کافر اپنی مالی پوزیشن ٹھیک کرنے لگے، کفار مکہ اپنی مالی پوزیشن ٹھیک کرنے لگے، تو انہوں نے حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں وہ اسلام لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا اسلام قابل قبول ہے، جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا قابل قبول ہے۔ یہ کوئی تم نے میں نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، رسول اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر شکن ڈالے بغیر اور کسی ناپسندیدگی کا اظہار کیے بغیر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان قبول کر لیا۔ تم کوئی باپ کو نہیں لگتے نا، کوئی تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جب مصطفیٰ نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ کی طرف سے کوئی وعید نازل نہیں ہوئی، تو تم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایمان ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ جب ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پچھلی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو تھا وہ مسلمان ہوا، صحابی رسول ہوا، اور ایمان لانے کے بعد وہ رونے لگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑی سیئات ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اور وہ منظر جب ہمیں یاد آتا ہے ہمارے آج ابھی کلیجے پھٹتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ جو ہم نے گناہ کیا تھا
وہ جو ہم نے خطا کی تھی، وہ جو ہم سے سیئات صادر ہوئی تھی، ان کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ قیامت تک کے اعلان تک کے لیے اعلان ہے، جو مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ ایمان لائے گا، کلمہ پڑھے گا مصطفیٰ کا، پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور ان کا ایمان قابل قبول ہے، کوئی اس میں تردد نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے تشکک نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ ہمارے دل میں ملال نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات کو اور مصطفیٰ کی ذات کو ملال نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یار؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کفار مکہ ابو سفیان کی معیت میں شام سے قافلہ مال لے کر کے چلا اور مال تجارت لے کر کے چلا، بڑا بینیفٹ، بڑا مال اکٹھا کر کے چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا کہ یہ بدر کے راستے یہ مدینہ مکہ جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 313 صحابہ کرام علیہم رضوان کو لیا۔ یہ ایک جنگی تدبیر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے دشمن کی جو رسد ہے اور اس کی مالی رسد ہے، اسلحہ کی رسد ہے، اس کو بند کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنگی تدبیر کے طور پر کہ ان کے مال کو روکا جائے اور ان کے مال کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 بندوں کو لے کر کے چلے۔ اب پتہ ہے سوال یہ ہے، اس وقت مدینہ میں صحابی ہی 313 تھے؟ نہیں، وہ تو بہت سے لوگ تھے۔ یہ 313 مخصوص کیسے ہوئے تھے؟ یہ محض وہ ایک منصوبہ بندی یا سمجھے کہ ایک پلان کو جو ہے وہ پورا کرنے گئے تھے، کوئی جنگ کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ تو جب بندہ جنگ پر جاتا ہے تو نہ اتنا اسلحہ لے کر، وہ پھر اسلحہ بھی لے کر کے جاتا ہے، سب کچھ لے کر کے جاتا ہے، لیکن وہ تو ایک کفار کا جو مالی رسد تھی اس کو روکنا تھا، اس کے لیے وہ گئے تھے۔ باقی بھی تھے صحابہ کرام مدینہ میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں پر بدر میں تشریف لے گئے، بدر ایک جگہ کا نام ہے یا کنویں کا نام ہے یا کسی بندے کا نام ہے، مختلف باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، لوگوں مسلمانوں تمہاری مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ کب؟ جب واقعہ بدر ہوا تھا، غزوہ بدر ہوا تھا، جب یوم الفرقان ہوا تھا، اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم تو بہت کم لوگ تھے نا، بہت کم لوگ تھے، وہاں لو لشکر تھا، وہاں اسلحے سمیت تھے، ہر قسم کی ان کے پاس آسائش اور ہر قسم کی ان کے پاس چیزیں تھیں۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کیوں کرو؟ جب تم کم تھے، بظاہر دنیا کا سیٹلائٹ جو ہے سسٹم دیکھ رہا تھا کہ یہ مسلمان جیت نہیں سکتے، تم کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے وہ ساری سازشوں کو وہ ہے غلط ثابت کیا اور تمہیں ایسی فتح و نصرت عطا فرمائی، کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی کہ پورا کفر لرز گیا اور حق کا بقا رہ گیا کہ 313 کے افراد نے کفر کا ملیا بیٹھ کر کے رکھ دیا اور کفار کے جتنے بڑے بڑے سرگنے تھے، بڑے بڑے وہ جو ہے نام تھے، سب کو خاکستر کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ اس سے بڑی کامیابی آج تک مسلمانوں نے نہ دیکھی ہے اور نہ کبھی حاصل ہوئی۔ یوم الفرقان اللہ نے مدد فرمائی تھی۔ اب کیا تھا؟ اذ تقول للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم، حضور کہہ رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تم گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کی مدد کافی ہے۔
اللہ آج مسلمانوں کی مدد کرے گا، آج مسلمان فتح یاب ہوں گے، آج جو ہے مسلمانوں نے کفر کو جو ہے وہ دھول چٹانی ہے اور کفر کے پشتوں کے پشتے لگانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کی رات کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب سے دعا مانگتے رہے، اے میرے رب، میری یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ کم لوگ تیری عبادت کرنے والے ہیں، اور تیری زمین پر، اس پوری دھرتی پر یہ اتنا لوگ ہیں جو تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں۔ اگر یہ جماعت نہیں رہے گی تو بتا میرے رب، تیری پھر عبادت کون کرے گا، تیرے سجدے کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب سے دعا مانگتے رہے، یا اللہ تو مدد کر، یا اللہ تو مدد کر۔ اور نبی مدد کے لیے پکار رہا ہے، مدد کے لیے رب کو پکارنا چاہیے، مدد رب ہی کرتا ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مدد کے لیے پکارے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو کوئی اپنا مددگار سمجھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا ہے کہ اگر کوئی غوث الورا کو پکارتا ہے تو اللہ کو چھوڑ چکا ہے، کوئی داتا پیا کو پکارتا ہے تو اللہ کو چھوڑ چکا ہے؟ مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن ہاتھ کبھی غوث الورا کا ہوتا ہے، کبھی داتا پیا کا ہوتا ہے، اور کبھی کسی نیک اور بزرگ کا ہوتا ہے، یا کبھی اللہ آسمان سے فرشتے اتار دیتا ہے۔ مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ میں پریشان کھڑا ہوا تھا، یا اللہ اس پریشانی میں میری مدد کر دے، یا اللہ میں کہاں جاؤں، یا اللہ میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ ایک میرا نمازی آ گیا، اس نے کہا امام صاحب کیا خیریت ہے، بڑے پریشان ہے؟ میں نے کہا یار میں تو اس معاملے میں پھنس گیا۔ اس نے کہا یار کوئی ٹینشن نہیں لے، یہ چلے امام صاحب اپنا مسئلہ حل ہو گیا، میں تو رب کو پکار رہا تھا، میں تو ویسے بھی خوشامدی رکھتا ہوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں تو ویسے بھی خوشامدی کرتا ہوں شیخوں کی اور حاجیوں کی، مجھے تو ویسے بھی ان سے خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی اللہ سے مدد کر رہا تھا۔ کوئی بندہ میری مدد کو آ گیا، میرا نمازی میری مدد کو آ گیا، کوئی شیخ صاحب مدد کو آ گیا، کوئی غازی صاحب جو ہے وہ مدد کو آ گیا، میں نے تو رب کو پکارا تھا۔ اب میں یہ کہوں نہیں اب تو جا بھائی، تیرا کام نہیں، میں ویسے پریشان ہوں، اوپر سر پر سوار ہو رہا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں شکریہ ریاض بھائی، شکریہ ریاض بھائی، شکریہ فیصل بھائی، آپ نے میری مدد کی، میں نے نہیں پکارا تھا آپ کو، میں نے تو رب کو پکارا تھا، مدد کے لیے میں نے اللہ کو پکارا تھا۔ اور یہ پکی بات ہے، رب کو پکارو گے، رب کوئی نہ کوئی سبب دنیا کا بھیجے گا، کوئی نہ کوئی سبب دنیا کا بھیجے گا، یا تو کسی انسان کو بھیجے گا، یا رجال الغیب کو بھیجے گا، یا وہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ اللہ خود تو آنے جانے سے رہا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مدد اتار دے، یا اللہ مدد اتار دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں صبح حضور علیہ السلام نے فرمایا شیر و میدان لگ گیا ہے، اب جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم جب میدان بدر میں اترے، ہمارے ہاتھ میں ٹوٹی پھوٹی تلواریں، ہمارے ہاتھ میں ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں۔ ایک صحابی تو آئے، یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پاس ایک تلوار تھی، وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے، اب تو تلوار ہی نہیں بچی اور کفار کا مقابلہ کرنا ہے، مجھے تو جنت میں جانا ہے، مجھے تو شہادت پانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے دیکھا تو حضور کو کچھ نظر آیا، حضور نے فرمایا جا بھائی وہ تلوار پڑی ہے اٹھا لے۔ صحابی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ لکڑی تھی، میں دیکھ رہا تھا وہ لکڑی تھی، جب مصطفیٰ نے کہا وہ تلوار پڑی ہے اٹھا لے، وہ تلوار بن چکی تھی۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جن کو سب کن، میرے مصطفیٰ کی زبان ہے کن ہو جا۔ تھی وہ لکڑی، تھی وہ لاٹھی، تھی اب تھا وہ آسا، تھا وہ لکڑی، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا
بھائی اس کو اٹھا، وہ تلوار ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے جیسے اٹھایا وہ تلوار تھی، میرے امام فرماتے ہیں وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ لکڑی کو بول دے تو لکڑی تلوار بن جائے، مصطفیٰ کی انگلی اٹھ جائے تو سورج واپس آئے، چاند کو چیر کے رکھ دے، اور مصطفیٰ کا کیا اختیار چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے مدد کے لیے پکارا نا تو فوراً مدد آئی۔ فوراً کیا ہے؟ یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم۔ وہ جو فرشتے آئے تھے خدا نہیں تھے، خدا کی بھیجی ہوئی نصرت تھی۔ وہ الہ نہیں تھے، الہ کی بھیجی ہوئی نصرت تھی۔ وہ انسان ہیں، فرشتے نور ہیں۔ قرآن پاک میں فرشتوں کو بندہ کہا گیا ہے، بل عباد مکرمون، اللہ فرماتا ہے فرشتے تو مقرب بندے ہیں۔ بندہ کہا گیا ہے فرشتوں کو، وہ تو بندے تھے، وہ نورانی مخلوق تھی، اور وہ مدد کے لیے اترے۔ وہ صبح صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کفار کے پیچھے جاتے، ہمارے جانے سے پہلے ہی کفار کی گردنیں اڑ جا رہی ہیں، کفار جو ہے وہ زمین بوس ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آ کر کہا یا رسول اللہ بڑی حیرت کی بات ہے، تلوار ہماری اٹھتی نہیں تھی، گردن ان کی نیچے، ہماری تلوار اٹھتی نہیں تھی، کافر زمین خاکستر ہو جاتا تھا اور زمین پر لوٹ جاتا تھا۔ میرے حبیب نے فرمایا صحابہ یہ میرے رب کی مدد تھی، اللہ نے آج 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارے تھے۔ یہ جو گردنیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تمہارے پہنچنے سے پہلے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے تھے، جو تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے، تمہاری فیور کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔